تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ابو سفیان بن حرب یہ معاویہ کا باپ تھا۔ ظہور اسلام کے وقت اس کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے بااثر رئیس تھے اور جن کا اثر و اقتدار نسلاً بعد نسل چلا آتا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش میں سے تھا اور بنی ہاشم کا دشمن تھا، اس لیے اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں دوہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی، مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے استحصال میں سب سے پیش رہتا تھا۔ اسلام کے مٹانے میں اس نے اپنی پوری قوتیں صرف کر دیں۔ آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی بیخ کنی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا، اس کا ایک رکن ابو سفیان بھی تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کی جو سازش ہوئی تھی، جس کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس میں بھی ابو سفیان کا ہاتھ شامل تھا۔ کفر و اسلام کا سب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا، اس میں ابو سفیان نہ شریک ہو سکا۔ اس وقت وہ کاروان تجارت لے کر گیا ہوا تھا۔ بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے جا چکے تھے، اس لیے سارا قریش جذبہ انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ ابو جہل اور عتبہ بن ربی مارے جا چکے تھے، ان کے بعد قریش کی مسند ریاست پر ابو سفیان بیٹھا تھا، اس لیے بحیثیت سردار مقتولین بدر کا انتقام اپنا پہلا فرض سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خود اس کا ایک لڑکا حنظلہ بھی جہنم واصل ہوا تھا، اس لیے یہ انتقام اور زیادہ موقد ہو گیا تھا، اور اس نے حلف لے لیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر کا انتقام نہ لے لے، اس وقت تک عورتوں کو نہ چھوئے گا۔ اس حلف کے بعد 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچا۔ یہاں کے یہودی مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے ابو سفیان ایک یہودی رئیس حی بن اخطب کے پاس گیا۔ رات کا وقت تھا، گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے حی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دشمن کے خوف سے نہ کھولا، اس لیے ابو سفیان اس کے دروازے سے لوٹ آیا اور ایک دوسرے ممتاز یہودی اور بنی نذیر کے سردار اور خزانچی سلام بن مشکم کے پاس پہنچا۔ اس نے نہایت پرتپاک استقبال کیا اور بڑی خاطر تواضع کی، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور ابو سفیان کی مہم کے متعلق بہت سی راز کی باتیں بتائیں۔ صبح کو ابو سفیان نے مدینہ کے کرب و عریض پر حملہ کر کے کھجور کے باغوں کی ٹہنیاں جلا ڈالیں اور ایک انصار مسلمان اور ان کے حلیف کو قتل کر کے لوٹ آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعاقب کیا۔ کرکرۃ القد میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان بہت آگے نکل چکا ہے، اس لیے واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے سے ایک حد تک ابو سفیان کی قسم پوری ہو گئی تھی، لیکن ابھی مقتولین بدر کا انتقام باقی تھا، اور جن جن لوگوں کے اعضاء و اقربا مارے گئے تھے وہ انتقام کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، عبداللہ بن ربی، صفوان بن امیہ اور آتش انتقام میں پاگل دیگر لوگ ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا، آپ لوگ اپنے کاروان تجارت کا نفع ہم کو دیں تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کا سامان کریں۔ ابو سفیان نے کہا، میں اپنا حصہ سب سے پہلے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ قریشی خاندان کے ہر ممبر نے دل کھول کر چندہ دیا۔ غرق قریش تیاریاں کر کے بڑے جوش و خروش سے مسلمانوں کے استحصال کے لیے نکلے اور مدینہ کے پاس کوہ احد پر فوجیں اتار دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 جانثاروں کی مختصر جماعت لے کر مدافعت کے لیے تشریف لے گئے۔ احد پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی جان فروشی نے کفر کے ٹڈی دل کو پسپا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر حفاظت کے لیے متعین کر دیا تھا کہ مخالفین عقب سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ مشرکین کی پسپائی کو دیکھ کر اس دستہ نے مال غنیمت کی تمام میں اپنا مرکز چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے دستے کو لیے ہوئے منڈلا رہا تھا، اس نے میدان خالی پا کر عقب سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناگہانی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور بہت بری طرح پیچھے ہٹے۔ بہت سے مسلمان اس پسپائی میں شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی اور تندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند جان نثاروں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ بدحواس ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑ گئی۔ ابو سفیان یہ خبر سن کر فرتے مسرت سے پہاڑ پر چڑھ گیا اور فاتحانہ غرور میں بآواز بلند پوچھا،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ جواب نہ دیا جائے۔ جب ابو سفیان کے سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو سمجھا نصیب دشمنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام ہو گیا۔ دوسری آواز دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں۔ اس سوال پر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اس مرتبہ بھی جواب نہ ملا۔ یہ خاموشی دیکھ کر وہ سمجھا کہ سم ختم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، آپ پکار اٹھے، او دشمن خدا، تیرے رسوا کرنے والوں کو خدا نے زندہ رکھا ہے۔ یہ سن کر اس نے حبل کی جے پکارا۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جواب میں کہا، خدا برتر اور بڑا ہے۔ یہ جواب سن کر ابو سفیان بولا، ہمارے پاس ہمارا معبود عزا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا، خدا ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ابو سفیان کامیابی کے نشہ میں مخمور تھا، بولا، آج کا دن بدر کا جواب ہے۔ لوگوں نے بغیر میرے حکم کے مسلمانوں کی لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ بروایت ابن اسحاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو پاس بلا کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام ہو گیا یا زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم زندہ ہیں اور تمہاری گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، ابن قمہ نے کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیا، لیکن میں تم کو اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں۔ اختتام جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاطاً قریش کے تعاقب میں 70 آدمی بھیجے تاکہ وہ دوبارہ نہ لوٹ سکے۔ دوسرے دن خود بنفس نفیس مقام ہمراہ اسد تک تعاقب میں تشریف لے گئے۔ آپ کا خطرہ صحیح تھا۔ ابو سفیان یہ خیال کر کے کہ ابھی مسلمانوں کا پورا استحصال نہیں ہوا ہے، بمقام روہار سے دوبارہ واپسی کا قصد کر رہا تھا کہ اس دوران میں قبیلہ خزاع کا رئیس معبد سے جو مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر تصدیق کے لیے آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا، ملاقات ہوئی۔ اس سے ابو سفیان نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس نے کہا، میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سر و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ سخت دشوار ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان نے ارادہ بدل دیا۔ احد کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کی۔ ابو سفیان اس میں بھی پورے طور سے معاون و مددگار تھا۔ 5 ہجری میں جب تمام عرب قبائل نے مسلمانوں کے استحصال کے لیے مدینہ پر ہجوم کیا تو قریش بھی ابو سفیان کی قیادت میں جمع ہوئے، لیکن یہ طوفان ہوا کی طرح اڑ گیا۔ یہی متحدہ اجتماع جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ 6 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب و جوار کے تمام عمرہ اور فرما رواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط ہرقل کے نام بھی بھیجا۔ وہ صحیح عیسوی مذہب کا پیرو اور حق کا متلاشی تھا، اس لیے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرنا چاہے۔ اتفاق سے اس وقت قریش کا کاروان تجارت شام آیا ہوا تھا، اس میں ابو سفیان بھی تھا۔ ہرقل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات دریافت کرنے کے لیے اس قافلے کو ایلیہ طلب کیا اور تمام ارکان سلطنت کے روبرو مترجم کے ذریعے سے سوالات شروع کیے۔ سب سے پہلے پوچھا، تم میں کون اس شخص سے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان نے اپنے کو پیش کیا کہ میں اس کا قریب تر عزیز ہوں۔ ہرقل نے اسے قریب بلایا اور دوسرے قریشیوں سے کہا، میں اس سے اس شخص کے متعلق سوالات کروں گا، جہاں وہ غلط جواب دے گا تم لوگ فوراً ٹوک دینا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اگر اس وقت مجھ کو اپنے ہمراہیوں کی تردید کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ اس اہتمام کے ساتھ سوالات و جوابات شروع ہوئے۔ ہرقل، قریش میں اس شخص کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان، قریش کا اعلی نسب آدمی ہے۔ ہرقل، اس سے پہلے تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، شرفاء و معززین اس کے پیروکار ہیں یا کمزوروں؟ ابو سفیان، ناتوانوں، کمزور۔ ہرقل، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا گھٹتی؟ ابو سفیان، بڑھتی جا رہی ہے۔ ہرقل، کوئی شخص اس مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، کبھی اس نے دھوکہ اور فریب دیا ہے؟ ابو سفیان، نہیں، البتہ اس دوران میں حال معلوم نہیں۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اس سوال کے علاوہ اور کسی میں مجھے اپنی طرف سے ملانے کا موقع نہیں ملا۔
ہرقل اس شخص سے اور تم لوگوں سے کبھی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان ہاں۔ ہرقل اس کا کیا نتیجہ رہا؟ ابو سفیان کبھی ہم غالب رہے اور کبھی وہ۔ ہرقل وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان وہ کہتا ہے تنہا خدائے واحد کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، خیرات کرو، صلہ رحمی کرو، پاک دامن رہو۔ اس گفتگو کے بعد ہرقل کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پورا یقین ہو گیا، اور اس نے بطارکہ کے سامنے علل اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کیا۔ بنی خزاع اور بنی بکر کے قبائل مدتوں سے حریف چلے آ رہے تھے، لیکن اسلام کے مقابلے میں دونوں متحد ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں بنو خزاع مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ ایک قتل کے جھگڑے میں قریش نے معاہدہ توڑنے کی غلطی کر دی، اور جب پچھتاوا ہوا تو بگڑی سوار نے ابو سفیان ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر منت سماجت کرتا رہا تھا۔ ابو سفیان نے بہت زیادہ دشمنی کی، مگر آخر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم دلی کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو پہنچتی رہیں۔